السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 30، شرعی احکام کے اقسام۔ سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کر دیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، اور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، ان کی حرمت پامال نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت فرماتے ہوئے، شفقت فرماتے ہوئے بعض چیزوں کے متعلق عمداً سکوت فرمایا، یعنی خاموشی اختیار کی ہے، ان کے متعلق تم بحث میں نہ پڑو۔ عزیز سامعین، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ مختصر سی حدیث لیکن بڑی جامعہ حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام کی چند اقسام کا ذکر فرمایا ہے۔ 4 شرعی احکام کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ 1 فرائض، نمبر 2 پر حدود، نمبر 3 پر محرمات، نمبر 4 پر مسکوت عنہا۔ پہلی چیز جو فرائض ہے، یہ فرض یا فریضے کو جو ہوتے ہیں، یعنی احکام کو کہتے ہیں، جن کو فرض کیا گیا ہے، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ فریضے کی جمع ہے یہ فرائض۔ جیسے قرآن میں ہے، سورہ قصص میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے۔ جیسے ہم فرائض میں جانتے ہیں کہ ہمارے پر فرض کیا گیا ہے روزہ رکھنا، ہمارے پر فرض کیا گیا ہے نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ صاحب استطاعت ہونے پر دینا، حج صاحب استطاعت ہونے پر حج کرنا۔ یعنی یہ بڑی بڑی پابندیاں ہیں جو لازم ہیں، ضروری ہیں۔ کسی بھی چیز پر، کسی بھی وقت، کسی بھی وجہ سے ان چیزوں کو ترک نہیں کیا جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا کہ کوئی بھی بہانہ کر لے کر۔ جیسے ہم جانتے ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ کسی بھی حال میں ہمارے لیے یہ چیزیں معاف نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان فرائض کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور دوسرا، وہ انسان جو ان فرائض کو مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ وہ انکار کر دیتا ہے ان فرائض کو ماننے سے، وہ سرے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں رہتا ہی نہیں۔ یعنی اتنے ضروری ہیں یہ فرائض۔ دوسری چیز ہے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، حدود۔ حد یعنی رکاوٹ کو کہتے ہیں، ایک باؤنڈری، ایک لائن، ایک رکاوٹ، اس کے آگے آپ پار نہیں کرنا، اس کے آگے آپ جانا نہیں، اس کی جمع ہے یہ حدود۔ یہ دوسری قسم ہے شرعی احکام کی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز مت کرو، یعنی ان کے آگے مت جاؤ۔ مثال کے طور پر، جس کو اللہ نے حد ہمیں بتا دی ہے کہ شراب کے قریب مت بھٹکو، زنا کے قریب مت جاؤ، یا قتل مت کرو، یا چوری مت کرو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی حدیں مقرر کی گئی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اسے آپ کی سزا ہوگی، اس سزا کے طور پر آپ کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یعنی ان تمام چیزوں کی جو ہیں سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ جادو کرنا کسی پر، کسی کو قتل کرنا، اس کی سزا ہوگی کہ قتل ہی ہے۔ چوری جس نے کی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یعنی یہ ایسی حدود ہیں جن کو اللہ نے ایک مقرر کیا ہے، اور جو اس سے تجاوز کرے گا اس کے لیے سزا ہوگی۔ پھر تیسری چیز اس میں بیان کی گئی ہے، محرمات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ امور، وہ چیزیں، وہ معاملات جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے کر لوگوں کو اس سے منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو مت کرو، ان کو حرام قرار دے۔ اگر یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو حرام ہے، جیسا مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، یا جیسا خون کا استعمال کرنا، بہتا ہوا خون، وہ حرام ہے، جیسا سور کا گوشت حرام ہے، یا ایسا کسی جانور کا، اللہ کے بغیر کسی جانور کو ذبح کیا جائے اللہ کا نام لیے بغیر، تو وہ بغیر اللہ کا نام لیا ہوا جانور ذبح کیا ہوا ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ جیسے اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو سورہ نساء کی جو آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کے سے نکاح کرنے کی جو ہے شرعاً اجازت نہیں دی، ہم اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں تو ان پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری رضائی مائیں، رضائی بہنیں،
ساس اور یہ ساری عورتیں جو ہیں اس کے علاوہ جن کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، وہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یا اس کے علاوہ 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پر کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، بتایا کہ تجارت کرو، تجارت میں برکت بھی ہے، لیکن اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ سود حرام ہے۔ سود کو تم ہرگز بھی کسی بھی چیز سے یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں آج کے حالات کے حساب سے ہم لے سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، کسی بھی قیمت پر سود تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، اور جو ان حرام چیزوں کو کرے گا وہ اپنی جان پر خود ظلم کر لے گا، یعنی وہ خود گناہ کا مرتکب ہوگا، وہ خود اپنے آپ کے لیے جہنم میں جانے کی تیاری کر لے گا ان گناہوں کے کاموں کو کر کر، اگر اس نے معافی طلب نہیں کی اللہ سے اور توبہ نہیں کی تو یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اب چوتھی چیز دی مسکوت عنہا، یعنی وہ چیزیں، وہ امور، وہ معاملات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں نعوذ باللہ بتانا بھول گئے، ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا تھا اس پر خاموشی اختیار کی تھی، تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس پر خاموشی اختیار کریں، مزید اس کو خریدنے کی کوشش نہ کریں، جو چیز جیسی ہے ویسی ہی، ہمیں بس اس میں چوں کیوں حلال کیوں حرام، اس طرح کے ہم کوئی چیز کو اس میں اشکال میں نہ پڑے، کیوں خواہ ایسا ہوا، کیسا ہوا، کیوں حرام کیا گیا، کیا کارن، کس طرح سے کا ریزن تھا اس میں، اس کے پیچھے کیا تھا، تو اور اس طرح سے سوالات کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ تم لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے، تو اسی مجلس میں سے ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا ہر سال؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہو گئے، اتنا غصہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن خاموش ہو گئے، اور بعد میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس بات سے ہمیں سمجھ میں آیا، ظاہر سی بات ہے حج جیسا عمل کیا ہم میں سے کوئی ہر سال کر سکتا تھا؟ تو استطاعت جتنا حکم ہمیں اسلام میں دیا گیا ہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، ہم اس کو چونچا کرے بغیر مان لیں، اس میں بحث و مباحثے میں نہ پڑے، اس میں مزید سوالات نہ کرے، اس پر جن معاملات میں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے ان کو ہم اسی طرح سے کر لیں، کیونکہ پچھلی قومیں بھی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قومیں بھی اسی طرح مزید سوالات اسی طرح خریدنے کی وجہ سے ہلاک کی گئی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دینے والا بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم جو حرام کی ہیں ان حدود سے ہم تمام کو بچائے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔